میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید حسین رضا۔ تو روسٹنگ آج کی شروع کرتے ہیں۔ آج کی روسٹنگ کا ٹاپک ہے جگنو سیلون ملتان۔ میں تو حیران ہوں، مجھے تو اپنے بچپن کی یاد آ گئی، وہ جو پھٹے والے نائی ہوتے تھے جن میں پھٹے میں بیٹھ کے ایک 7 اپ کی بوتل میں ٹیڑھی سی انگلی والا ایک اسپرے ڈال کے اور تیز فراٹے بھرتا ہوا لاہوری کولر کے آگے جیسے کسی کو بٹھا دیا گیا۔ میں جگنو سیلون کی جو اورا یا جو ان کی فزیکل آؤٹ لیٹ تھی اس کو دیکھ کے میں سمجھا بہت ہی کوئی پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوگا، اف قیامت، کوئی لائٹ سپا سیلون والا رومانٹک میوزک چل رہا ہوگا، میں جاؤں گا، یخ چل ماحول ہوگا، مجھے سرو کیا جائے گا۔ میرے تو طوطے اڑ گئے بھائی، 400 بندے پہ یوز کیا ہوا سڑی ہوئی اسمیل والا گیلا تولیہ جب پہلی مرتبہ میرے اوپر پھینکا، مجھے لگا کہ جیسے 400 بندہ بھگتانے کے بعد اب مجھے بھگتایا جا رہا ہے۔ اچھا خیر، جو ہو گیا سو گیا۔ میں نے کہا بے اللہ کے بندے ٹاول تو چینج کر لے، یہ تیرے پانی سے زیادہ گیلا تیرا ٹاول ہے۔ خیر اس کے بعد آگے چلے، جیسے ہی میں بیٹھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آندھی چل پڑی ہے، کوئی طوفان آ گیا، فراٹے بھرتے ہوئے پنکھے۔ بھائی کون یوز کرتا ہے آج کل کے دور میں یہ دیسی پیڈسٹل فین، اور وہ بھی انگریز دور کی طرح دیوار میں ٹھکے ہوئے اور ٹیڑھے کر کے کلائنٹ کے منہ کے اوپر مارے ہوئے ہیں کہ جی کلائنٹ کے منہ کے اوپر فراٹے مارتا ہوا جو ہے وہ آندھی طوفان ہو، حالانکہ چلر لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی چلانے دے، چلر تھوڑا ٹھنڈا کرنے دے، چلر کو تھوڑا کام کرنے دے۔ یہ دیسی پنکھے چلانے والا سیلون جگنوز مین سیلون اپنے آپ کو شاید یا ایلیٹ سیلون سپا بتا رہے ہیں، ادھر سے دیسی پیڈسٹل فین جی ایف سی کے لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی کی کل خانی پہ جاؤ نا تو کل خانی کے ختم پہ جاؤ تو چاروں طرف پیڈسٹل فین کا شور ہوتا ہے، ایسے ہی چاروں طرف پیڈسٹل فین کا شور تھا۔ خیر چلے وہ شور بھگت لیا میں نے۔ اس شور کے بعد یہ ہوا کہ اب آئی باری جو ایکچوئل سروس کی ہے، تو جیسے انہوں نے شیو سٹارٹ کی مجھے لگا میں کسی پنسار کی دکان پہ آ رہا ہوں۔ ایسے لگا جیسے پنسار کے سارے آئٹمز میری گال پہ آ گئے، اور کوئی عجیب و غریب قسم کا ڈیٹول تھا یا پتہ نہیں کیا تھا وہ، کہ وہ لگ رہا ہے کہ اس کی پنسار کے آئٹم پھٹکڑی تھی کیا تھا وہ پنسار کے آئٹمز کی عجیب و غریب۔ ڈابر انڈین ٹوتھ پیسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا فورہینڈز کا۔ ایسے لگتا تھا میرے ادھر گالوں پہ کسی نے ڈابر ٹوتھ پیسٹ لگا دیا، اس سے میری شیو کی گئی ڈابر ٹوتھ پیسٹ سے، اور وہ اسمیل 10 گھنٹے میرے اوپر سے گئی نہیں ہے۔ ڈابر ٹوتھ پیسٹ سے شیو ہونے کے بعد اب میں نے کہا بھائی مجھے اسٹیپ کٹنگ چاہیے، لیئر کٹنگ چاہیے۔ جب میں نے کہا مجھے اسٹیپ کٹنگ چاہیے، مجھے لیئر چاہیے، وہ کہا جی کینچی نہیں ہے، ساتھ والا اس دراز میں رکھ کے تالا مار کے گیا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی اوزار تو پورے رکھ لیا کر، یا تو کہہ میں جیب سے کینچی لے کے آ جایا کروں گا۔ تو اس کے بعد کوئی ایک لڑکا آیا، اس نے جناب عجیب ہینو 72 سیٹر والے، جو ہینو 72 سیٹر میں میرے بچپن میں گانے چلتے تھے، نبھاؤ گے کیسے ہم سے، اور پرانے کشور کے اور اس کے کمار سانو کے گانے چلانا شروع کر دیا فل اونچی لاؤڈ آواز میں، جیسے کنسرٹ تھا کوئی۔ اور میں نے کہا بھائی میں اذیت میں تکلیف بھوگنے نہیں آیا، نہ میں انویسٹیگیشن کرانے آیا ہوں کہ سر پہ پنکھا رکھ کے مجھے انٹروگیٹ کیا جائے، اور نہ میری یہ اذیت میں اضافہ نہ کرو۔ میں تو سوچا تھا میں ریلیکس ہونے آیا ہوں۔ تو یہ حالات ہے جگنوز مین سیلون کے ملتان گلگشت کے۔ اللہ دا واسطے